گدھا اور کبوتر، ان کے بارے میں یہ ہمارے آس پاس ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ مشہور ہے کہ گدھا جب خطرہ دیکھتا ہے، یعنی کوئی کسی اینیمل کو دیکھتا ہے جو اس کا شکار کر سکتا ہے، تو یہ اپنا منہ ریت میں چھپا لیتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جو پریڈیٹر ہے اس کو یہ دکھائی نہیں دے رہا اور یہ شکار ہونے سے بچ جائے گا۔ پھر اس کا نظام بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کو اگر شکاری جانور اس کو آدھا کھا بھی جائیں تو اس کو نہ تو کوئی ایسی فیلنگز اس کی ڈیولپ ہوتی ہیں کہ اس کو کھایا جا رہا ہے، نہ اس کو پین فیل ہوتا ہے، یعنی یہ اپنا تمام جو ہے وہ سسٹم بند کر دیتا ہے اور صرف یہ دماغ سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ تو کتنی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اسی طرح کبوتر کے بارے میں ہے کہ جب وہ بلی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو یوں وہ سمجھتا ہے کہ بلی اس کو دیکھ نہیں پائے گی اور یوں بلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا انصاف کا نظام بھی ہے، یا گدھے کی طرح اس نے ریت میں منہ دبایا ہوا ہے، یا کبوتر کی طرح اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کیونکہ آج پونے 4 سال کے بعد فیصل وافڈا کا وہ کیس جس میں انہوں نے صرف ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دینا تھا کہ کیا آیا انہوں نے امریکی شریعت، جب انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا قومی اسمبلی کی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اس وقت وہ امریکی نیشنلٹی چھوڑ چکے تھے یا اس کے بعد انہوں نے چھوڑی، کیونکہ انہوں نے جو اپنا حلف نامہ جمع کرایا تھا یا بیان حلفی دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ وہ امریکی نیشنلٹی چھوڑ چکے ہیں، جبکہ حقیقت جو ہے وہ عیاں ہوگی بعد میں کہ وہ اس وقت تک امریکی نیشنلٹی رکھتے تھے اور اس کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے وہ نیشنلٹی چھوڑی۔ تو جو ان کا وہ بیان حلفی جھوٹا تھا جو انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑنے کے لیے جمع کرایا تھا۔ یہی کیس قادر مندوخیل جو کہ پیپلز پارٹی کے تھے، وہ الیکشن کمیشن میں لے کے گئے اور اس پر پونے 4 سال کا ٹائم پیریڈ گزر گیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا۔ جب آپ نے ٹیکس کے پیسوں سے تاریخوں پر تاریخیں دینی ہیں، وہ فلم کا بھی ڈائلاگ ہے، جج صاحب تاریخ پر تاریخ، تو یہاں جناب تاریخ پر تاریخ دیے گئی اور ایک چھوٹا سا سوال اس کو پونے 4 سال لگ گئے یہ فیصلہ دینے میں کہ فیصل وافڈا جو ہیں انہوں نے جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا اور یوں یہ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے نااہل تھے، لیکن وہ منسٹر بن کے تقریباً 3.5 سال تک تو ایکٹیولی وہ وہاں پہ رہے، اور پچھلے کچھ مہینوں سے وہ سینٹ میں سینیٹر ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے گیم یہ کھیلی کہ اب وہ کورٹ میں یعنی الیکشن کمیشن میں یہ کہیں گے کہ جی میں تو قومی اسمبلی کا ممبر ہی نہیں ہوں، لہٰذا اس درخواست کو مسترد کر دیا جائے۔ تو اگر جناب آپ طاقتور لوگوں کا جو ہے نا وہ پینترے بدلنے کا یا ان کے چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کا سٹائل دیکھیں تو یقینی طور پر یہ درخواست مسترد ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس ملک میں انصاف اسی طریقے سے چلتا ہے۔ لیکن یہ خلاف توقع جو ہے وہ فیصلہ آیا کہ فیصل وافڈا قومی اسمبلی کی رکنیت کے بھی اہل نہیں رہے تھے اور سینٹ کے بھی نوٹیفیکیشن ان کا واپس لیا جاتا ہے، اور وہ 2 ہفتے کے اندر تمام مراد، وہ تمام پیسے جو انہوں نے حاصل کیے وہ قومی خزانے میں واپس جمع کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بندہ پونے 4 سال تک منسٹر کے مزے لوٹتا رہا، یعنی وہ منسٹر رہا، تو اس نے نہ جانے اگر اس نے 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس مد میں سرکار سے لیا ہے تو وہ کوئی 20-25 کروڑ باہر بنا چکا ہے، کیونکہ وہ وزیر ہے تو وزیر کو جو ہے وہ باہر سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین عمران خان صاحب کہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا الیکشن سے پہلے یعنی 2018 سے پہلے وہ 1 لاکھ روپے جو 1.25 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرا رہے تھے۔ اب حکومت میں آئے ہیں تو وہ 1 کروڑ پر پہنچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن جناب ہمیں بھی تو بتائیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آئے؟ تو ان کے یہ وزیر صاحب جن کو ہماری اس انصاف کی جو دہلیز ہے اس پر انہیں پورا پونے 4 سال تک موقع دیا گیا کہ آپ جناب وزیر بنیے، آپ گھومیے پھریے اور آپ دوسرے طریقوں سے پیسے بنائیے، تو پھر ہم کہیں گے ہمارا تو انصاف کا نظام اتنا اچھا ہے کہ جو ہم نے ان کو پیسے دیے تھے وہ ہم نے ان سے واپس لے لیے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سے انٹرسٹنگ سٹوریز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ قومی اسمبلی کے وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں جناب قاسم سوری صاحب، وہ ایک سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر پر، جس میں ہمارے موجودہ چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ تھے جس نے ان کو سٹے آرڈر دیا تھا،
عمر عطا بندیال صاحب، جن کے بارے میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فیصل واوڈا جو ہے وہ اگر اپنی اپیل جو ہے ان کے ہاں لے کے جائیں گے تو وہاں سے ان کو سٹے مل جائے گا. 1.5 سال تک جو ہے وہ فیصل واوڈا مزید وزارت اور سینٹ کے مزے لوٹتے رہیں گے. جب یہ اسمبلی اور اس کا سیشن ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے یعنی فیصل واوڈا کے سینٹ میں بھی کچھ 4-5 سال تو مکمل ہو ہی جائیں گے تب تک. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ کیس ٹیک اپ ہوگا، پھر یہ چلتا رہے گا، اخیر پر یہ سینٹ کے 6 سال بھی پورے کر جائیں گے. تو کیا ہی خوبصورت ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ قاسم سوری صاحب کی، کہ ان کے حلقے میں جو ووٹ کاسٹ ہوئے، یعنی بلوچستان کا حلقہ ہے جہاں پر 1 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوئے، جس میں سے کوئی مور دین 50% ووٹ وہ انک ان پر کلیئر نہیں تھی جو وہ سٹیمپ کرتے ہیں، تو وہ ریجیکٹ کر دیا. ماشاء اللہ کیا خوبصورت نظام ہے. پھر اس کے بعد جو پیچھے ووٹ بچے ان میں سے قاسم سوری صاحب نے 25,000 لیے، اور جو ان کے بندے مقابل تھے یعنی دوسرے بلوچ سردار، انہوں نے جو ہے وہ کوئی 20,000 کچھ ووٹ لیے. تو یوں تقریباً 5,000 کے مارجن سے قاسم سوری صاحب کو کامیاب قرار دے دیا گیا، کیونکہ 65,000 کے قریب ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہو گئے ان کی وجہ سے، اور کچھ 3,500 ووٹ مسترد ہو گئے کہ جی ان کے اوپر بھی اعتراض تھا. تو یعنی ایک طرح سے کچھ 70,000 کے قریب ووٹ مسترد کر کے تو قاسم سوری صاحب کو جو ہے وہ جتایا گیا. کیا ہی زبردست گدھے نے جو ہے وہ ریت میں منہ چھپایا ہوا ہے اور کبوتر نے آنکھیں موند لی ہوئی. اب یہ قاسم سوری صاحب جو ہیں یہ پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کریں گے نہیں، سوری، وہ کچھ 4 سال سے انجوائے کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا سٹے آرڈر چلے جا رہا ہے. اب فیصل واوڈا کے خلاف فیصلہ آ گیا. اب یہ سوری صاحب کے اگینسٹ بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے اگر جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد کا انتظام پکا ہے کہ جی اس حکومت کو جانا ہے. تو اگر وہ انتظام پکا نہیں ہے تو یہ سٹے آرڈر بھی چلے گا اور فیصل واوڈا کو مزید سٹے آرڈر بھی ملے گا. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اگلے چند دنوں میں ہمیں طے ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. آج جو ہے وہ لوگ یہ کہیں گے کہ جی وہ تو نیوٹرل ہو گئے جو ابھی تک ان کے اوپر چھتری کی طرح سایہ کیے ہوئے تھے، اسی وجہ سے فیصل واوڈا کا جو ہے وہ فیصلہ آ گیا. تو دوسرے کہیں گے ابھی تو ہمارے پاس اپیل کا حق موجود ہے. تو یعنی یہ ایک جو ہے وہ ڈبل گیم ہمارے پاس چلتی رہے گی. پھر اس کے بعد جو ہے اگر یہ سٹے آرڈر ان کو مل جاتا ہے اور قاسم سوری صاحب کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں لگتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ ابھی جو ہے یہ حکومت یعنی عمران خان کی حکومت جو ہمیں بتاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعوذ باللہ، کہ وہ یعنی ریفرنس جو ہے وہ کہاں سے دیتے ہیں اور کام وہ کیا کرتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو وزیر ہے یا ان کا جو پارٹی کا ممبر ہیں وہ جعلی طریقے سے یہاں پر پہنچا ہوا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے پہلے ہی سب کچھ دے چکا تھا، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں تو جو ہے وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھا کیونکہ میں تو پہلے ہی مشہور ہوں. تو جناب میں مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کام سارے کفار مکہ والے کر رہے ہیں، بلکہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے کر رہے ہیں. جب ان کو پتہ ہے کہ ان کا وزیر جو ہے وہ جعلی طریقے سے آیا ہوں تو انہوں نے اس کو قومی اسمبلی سے اٹھا کے سینٹ میں لے گئے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ذرا منہ چڑھائیے. تو اب یہ عدالتوں کا منہ کیسے چڑھایا جا رہا ہے پاکستان میں، اس کی بھی داستان جو ہے وہ یہاں پر رکتی نہیں. بلکہ وہ قطری میڈیکل رپورٹ جو نواز شریف صاحب نے ہائی کورٹ لاہور میں جمع کرائی تو وہ بھی عدالتوں کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے، کیونکہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے یعنی دوسرے ممالک کے لوگ وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے، لیکن اپنے ملک میں انہوں نے ایک جعلی رپورٹ جمع کرا دی. تو واہ واہ، کیا پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی جناب بہت قدر و منزلت بڑھ جائے گی. یہ عمران خان بھی کہہ رہے تھے نا آپ کے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے تو میں اس عزت میں اضافہ کروں گا. کیا خوبصورت اضافہ کیا ہے کہ ان کے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر پر چلے جا رہے ہیں. ان کے وزیر جو ہیں انہوں نے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب بتانا تھا، صرف تاریخ بتانی تھی، 4.25 سال گزار دیے. ماشاء اللہ کیا خوبصورت جناب انہوں نے ہمیں ریاست مدینہ کا لیکچر دے کے تو کیا اندر سے انہوں نے یعنی ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہاں پر جتنے جو ہیں وہ مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں لوگ جو ان سے ایکسپلائٹ بھی ہوتے ہیں اور پھر چوں بھی نہیں کرتے. مطلب کسی نے عمران خان سے کہا ہے کہ یار کچھ تو جو ہے نا کم از کم
یہ جو آپ اسلام کا ریفرنس دیتے ہو، اسلام کی جو باتیں ہمیں بتاتے ہو، اس کو تو چھوڑ ہی دو، کیونکہ آپ کے پلے جو ہے وہ بہت سارا جھوٹ اور بہت سارا فراڈ چھپا ہوا، لیکن کوئی ان کو یہ نہیں کہے گا، اور نہ ہی جو ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم عوام میں نکلیں گے. یعنی ڈٹھائی کی حد دیکھیں. نواز شریف صاحب اقامہ رکھنے پر اپنی سیٹ سے بھی گئے اور وزارت عظمیٰ سے بھی گئے، تو باہر نکل کے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو. اس پر شرمندگی نہیں ہے کہ وہ ایک ملک کے وزیر اعظم ہے، اور وہ بھی ملک جو اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اس کے وہ پرائم منسٹر ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ یو اے ای کا اقامہ نکلا ہے. بھئی آپ کے پاس جو ہے وہ تھوڑا بہت اگر جو ہے نا کوئی پانی ہو تو انسان اس چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں اور میں نے دوسرے ملک کا اقامہ رکھا ہوا. اقامہ کس لیے رکھتے ہیں؟ سیدھا سیدھا فراڈ ہے کہ جو پیسے آپ نے دبئی سے ادھر ادھر دنیا میں بھیجنے ہیں وہ آپ اس اقامے کی بیس پر بھیجے جائیں گے. یہاں سے تو آپ لانچوں میں اور پتہ نہیں کس طریقوں سے جو ہے نا، دبئی کتنا فاصلہ ہے، تھوڑا سا تو ہے. تو یعنی اس پہ کوئی ان کو شرمندگی نہیں ہے. عمران خان کو بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ان کے وزیر اس طرح جو ہے وہ ڈرٹی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں آنیسٹ ہوں. بھئی آپ کی انیسٹی کو کسی نے، وہ کہتے ہیں کہ چوپنا ہے، کیا کرنا ہے جب آپ کے ساتھ سارے کرپٹ، آپ کے ساتھ سارے کک بیکس لینے والے اور فراڈ کر کے آنے والے موجود ہیں، اور وہی آپ کی کیبنٹ ہے، تو آپ نے عمران خان صاحب کیا کریں؟ ہاں ایک اور بات ہو سکتی ہے کہ آج جو ہے وہ ان کے یہ جو فیصل واوڈا صاحب ہیں، اگر یہ دو بوٹ کاشف عباسی کے شو میں اے آر وائی نیوز پر آج جا کے رکھ دیں، یعنی دونوں بوٹ پالش کر کے بہت خوبصورت، اور ان کے درمیان میں فیصل واوڈا کا اپنا منہ مبارک ہو، تو یقین جانیے ان کو اگلی کورٹ سے سٹے آرڈر بھی ملے گا، اور وہ بدستور اگلے 6 سال نہیں، وہ 12 سال تک سینیٹر رہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ختم ہوگی ٹرم تو دوبارہ بھی الیکٹ ہو جائیں گے. کیونکہ اس ملک کی قدر و منزلت اسی طرح کے اقدام سے تقویت پا رہی ہے. تو جناب فیصل واوڈا صاحب کا تو یہ ہوا، پیسے انہوں نے جو واپس کرنے کا کہا گیا، سٹے مل گیا تو پیسے بھی نہیں دینے ہیں، لیکن وہ پہلے ہی اس سے کچھ 100 گنا زیادہ پیسے ایز منسٹر جو ہے وہ بینیفٹ لے کے کما چکے ہیں. تو ہم نے کون سا جو ہے وہ کام کیا؟ یہی عدالتیں جن سے مشرف جو ہے وہ یہاں سے دوڑ کے نکل گیا، اور اس کو بھگانے والے یہ وہی تھے جو کہتے ہیں ہم اس ملک کے جو ہے وہ سب سے بڑے وفادار ہیں. ہم نے کہا چلو جی آپ مشرف صاحب آپ نکل جاؤ. تو یہ عدالتیں بیٹھ کے دیکھتی رہیں. عدالتیں بھی وہ ہیں جو اسی مشرف کو کہہ رہی تھیں آئین میں تم ترمیم کر لو. یعنی قومی اسمبلی میں آپ جو ہے وہ 2/3 اکثریت رکھتے ہوں تو آپ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں. عدالت خود آئینی ترمیم نہیں کر سکتی ہے، لیکن ایک ڈکٹیٹر کو یہ اختیار دے سکتی ہے کہ تم آئین میں ترمیم کر لو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ماشاءاللہ اس ملک میں کسی نے اس پر آواز بھی نہیں اٹھائی ہے، چوں بھی نہیں کی ہے کہ یہ کیسے عدالت نے کیا، جن ججز نے کیا ذرا ان کا جو ہے وہ حساب تو ان سے لیا جائے کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت آپ نے یہ کام کیا، کون سی آئین کی شک تھی. لیکن نہیں، کچھ ایسا نہیں ہو. تو خبریں تو یہ ہیں کہ فیصل واوڈا جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے نائل ہو گئے، کیونکہ یہ الیکشن کی عذرداری تھی، یعنی اس کے وقت یہ سارا معاملہ اٹھا تھا تو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا، لہٰذا وہ زندگی بھر کے لیے نااہل ہیں. لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ وہ نااہل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پھر کسی دن جو ہے وہ اسی طرح بوٹ رکھ کے کسی شو میں بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا. اور پھر وہ جو ہے نا دوسرے ہیوی بائک پر آئیں گے یا پھر کسی سپورٹس کار میں آئیں گے اور آ کے بتائیں گے کہ دیکھا میرا اٹیک کا میں نے کیسے جو ہے وہ کیا. تو جب یہ سارے معاملات چلیں کہ پرانا وزیر اعظم جو ہے وہ جعلی رپورٹ جمع کرائے، نئے وزیر اعظم کے لوگ اس طرح کے فراڈ کریں، اور جو کہ سب سے پہلے پاکستان وہ انہی عدالتوں سے انہی کے سامنے زور زبردستی سے یہاں سے نکل جائے، تو کہیں گے اس پاسپورٹ کی باہر عزت نہیں ہوتی. میرا تو یہ خیال ہے کہ باہر جو ہے وہ پاکستانیوں کو صرف ٹھڈے پڑنے باقی رہ گئے، بقایا تو اس کا کچھ نہیں رہا. بنانا ریپبلک سے بھی کچھ 100 درجے نیچے گر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کہیں گے نہیں 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 ابھی بہت کچھ ہے. چائنا سے قرضے لیتے جو، کل چائنا بھی آ کے آپ کے اوپر اسی طرح بیٹھے گا، وہ کہے گا ہمارے پیسے دو.
تو یہ لوگ جو ہے نا کسی اور ملک کو فلائی کر جائیں گے جو اقتدار میں بیٹھے، اور جو اقتدار میں نہیں ہیں لیکن وہ غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی انہیں نشہ کر کے ایک طرح کا سو رہے ہیں۔ تو ایک لڑکا تھا رفیق، اس کو نشہ کرنے کی عادت پڑ گئی، تو کہیں نشہ کر کے جو ہے وہ سڑک کنارے بے ہوش ہوا یا سو گیا، تو آدھی ٹانگیں اس کی سڑک پر اور کہیں سویا ہوا تھا۔ تو ایک ٹرک آ گیا جو سامان لے کے آیا، اس نے دیکھا کہ یہ رفیق یعنی فیکا جو ہے یہ سڑک کے کنارے سو رہا ہے، اور اس کو پتہ تھا کہ یہ نشئی ہے، تو اس نے جا کے اس کو کہا فیکے اپنی ٹانگیں پیچھے کر، ہم نے ٹرک گزارنا ہے۔ تو فیکے نے نیم یعنی غنودگی کے عالم میں اپنی ٹانگوں کی طرف تھوڑا سا اٹھ کے دیکھا، اور اس نے جواب دیا اس ٹرک ڈرائیور کو کہ اب میری ٹنگا نہیں ہیں تو اتو دی لنگ جا۔ تو یہ جو آپ کی نشہ کر کے سوئی قوم ہے، اس نے بھی کہنا اتو دی لنگ جاؤ، یہ ہماری ٹانگیں نہیں ہیں، یعنی یہ بربادی ہمارے ملک کی نہیں۔ تو جو فکر مند لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہ تو یہ ملک اپنے قرضے اتار سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اور نظام چلے، لیکن سب جو ہے وہ بیٹھ کے پھوں پھاں یعنی شو آف کیے جا رہے ہیں۔ تو شو آف جو ہے یہ آپ کو بہت مہنگے پڑیں گے ایز این انڈیویجول اور سٹیزن آف پاکستان۔ لیکن چلیں، آپ کو یہ تو اندازہ ہو کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور بہت ہی بیہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے۔ میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔